السلام علیکم ویورز، ماما کیا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 30ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 30ویں ہفتے میں ماں میں کیا چینجز آتی ہیں، بچے میں کیا بدلاؤ آئے گا اور ماں کو اب کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس سب کے بارے میں آج کی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے بیبی میں کیا بدلاؤ آئے گا۔ اس ویک بچے کی لمبائی تقریباً 15.7 سینٹی میٹر تک ہوگی اور وزن تقریباً 2.9 پاؤنڈز ہوگا۔ اس ہفتے بیبی کی آئیز مزید ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب بیبی کی سکن کافی زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہے۔ اب بچے پر جو گولڈن کلر کے بال ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ویک سے بچہ خود سے ریڈ سیلز بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس سٹیج پر بچے کی کافی نوشونما ہو جاتی ہے۔ اس وقت بچے کی پوزیشن سر نیچے کی طرف اور ٹانگیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ پوزیشن نارمل ڈیلیوری کے لیے بیسٹ ہوتی ہے۔ جن خواتین کا پہلا بچہ ہے ان کے لیے نارمل ڈیلیوری کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں میں کیا چینجز آتی ہیں۔ اب آپ کے پیٹ کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سونے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، پیٹ پر کھچاؤ بھی پڑتا ہے، پیٹ کافی سخت ہو جاتا ہے، پیٹ پر خارش بھی زیادہ ہونے لگتی ہے، آپ کو سویلنگ بھی رہے گی، پاؤں کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، قبض کا مسئلہ بھی رہے گا، سینے میں جلن زیادہ ہوگی، بدہضمی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، نیند میں دشواری کا مسئلہ بھی رہے گا، ٹینشن رہنے لگتی ہے، آپ کے ذہن میں کافی سارے سوالات آتے ہیں، کمر کا درد بھی رہے گا، کولہوں کا درد بھی ہوگا، بے چینی ہوتی رہے گی، پیشاب بار بار آئے گا، مزاج میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، آپ کو اب کافی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اب آپ کا وزن بھی کافی بڑھ جاتا ہے اور بیبی کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں کو کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فائبر والی غذا کا استعمال کریں تاکہ قبض کا مسئلہ نہ رہے۔ قبض کی وجہ سے آپ کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے۔ ریشے دار غذا کا استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا، قبض سے نجات ملے گی۔ دہی کا استعمال کریں، اس کے استعمال سے سینے کی جلن میں کافی ریلیف ملے گا۔ سینے کی جلن کے لیے آپ پودینے اور سونف کا قہوہ بنا کر بھی پی سکتی ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کھانا تھوڑا تھوڑا کر کھائیں، واک کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اسے لازمی نارمل رکھیں۔ باڈی میں تھکن رہتی ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے آپ مساج کروائیں۔ مساج کروانے سے آپ کو باڈی میں کافی سکون ملے گا اور نیند بھی آئے گی، سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ آئرن اور کیلشیم والی غذا کا استعمال لازمی کریں، آئرن اور کیلشیم کے سپلیمنٹس بھی کھائیں۔ سیدھا مت لیٹیں، کروٹ کے بل لیٹیں۔ اب آپ کی ڈیلیوری کا وقت تقریباً پاس آ چکا ہے، اس لیے خود کو ریلیکس رکھیں، ٹینشن سے دور رہیں، اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کو باقاعدگی سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے اور اپنے بچے کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔